وَإِنِّي أَقْلَعُهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، سارا دن نافرمانی، رات نافرمانی، جب سوتے ہیں تو میں کہتا ہوں نیند کو جا، ان کو سلا دے، ان کو سلا دے، شاید کبھی توبہ کریں، شاید کسی دن میں، شاید کسی رات میں توبہ کریں۔ تو میرے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارو۔ دیکھنے کی طاقت دی، کانوں کو سننے کی طاقت دی، ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت دی، پاؤں کو چلنے کی طاقت دی، دماغ کو سوچنے کی طاقت دی، دل کو دھڑکنے کی طاقت دی۔ یہ چھوٹا سا دل، یہ چھوٹا سا دل، یہ اتنا بڑا پمپ ہے کہ 70 80 100 سال دھڑکتا رہتا ہے، کبھی آرام نہیں کرتا۔ بڑی سے بڑی مشین کو چلانے کے بعد کہتے بند کرو، تھوڑی دیر اس کو آرام دو، آرام دو۔ یہ 70 سال 80 سال 100 سال چلتا ہے، کوئی آرام نہیں کرتا۔ اور کہاں پانی پہنچاتا ہے؟ ہمیں گھر کی ٹینکی پہ پانی ڈالنا تو نیچے سے موٹر لگاتے ہیں، موٹر پانی کو پریشر بنا کے اوپر اٹھاتی ہے۔ اور ایک انسان کے جسم میں جو خون کی رگیں ہیں، ان کو اگر زمین کے گرد لپیٹو تو 3 دفعہ لپیٹی جا سکتی ہیں، اور زمین 24,000 کلومیٹر ہے، 72,000 کلومیٹر رگوں میں یہ چھوٹا سا پمپ خون پہنچاتا ہے۔ کیا یہ تو میں کرتا ہوں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مجھے للکارتے ہیں۔ وَإِنِّي أَقْلَعُهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، سارا دن نافرمانی، رات نافرمانی، جب سوتے ہیں تو میں کہتا ہوں نیند کو جا، ان کو سلا دے، ان کو سلا دے، شاید کبھی توبہ کریں، شاید کسی دن میں، شاید کسی رات میں توبہ کریں۔ تو میرے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارو، آس بھی اللہ سے، امید بھی اللہ سے، اور مانگو تو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگو بھی اللہ سے، مدد بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے، کہ اسی کے خزانے ہیں جو ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا دشمن بھی مانگے تو دیتا ہے، دوست بھی مانگے تو دیتا ہے، کافر بھی مانگے تو دیتا ہے۔ ہائے ہائے، ایک پتھر کا پجاری تھا، 70 سال کہتا رہا یا صنم یا صنم۔ ایک دن اس کی زبان سے غلطی سے نکلا یا صمد، تو میرے اللہ نے کہا لبیک لبیک، میرا بندہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا میرے مولا یہ تو تمہیں جانتا نہیں ہے، یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا سمجھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں 70 سال سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے بھی بلائے گا، آج اس نے مجھے پکارا، چاہے بھول کے میں جواب دوں گا۔ یہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، انہوں کو روٹی کھلائی، اس نے لقمہ توڑا، منہ میں رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، اللہ کون ہے، کس کا نام؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے روٹی اٹھا لی، کہا تو اٹھ کے چلا جا، تو میں کافر کو روٹی نہیں کھلاتا۔ اٹھ کے چلا گیا تو جبریل آ گیا، جبریل تم سارے ایمان والے بیٹھے ہو، ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں، یہ کافر ہے کافر، اور سامنے خلیل اللہ ہے ابراہیم۔ جبریل آیا اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، ڈانٹ لے کر کہ اے ابراہیم، تیرا منکر تھا کہ میرا منکر تھا؟ منکر میرا تھا، 70 سال ہو گئے میں روٹی کھلا رہا، تو ایک وقت بھی نہ کھلا سکا، یہ تو میرا اس کا معاملہ، جاؤ اس کو واپس بلاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے دوڑے، آجا بھائی آجا آجا۔ تو کیا ہوا؟ کہ میرے رب نے تیری سفارش کی۔ کہنے لگا تیرا رب اتنا اچھا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا پھر بھی مجھے روٹی کھلاتا ہے، چل میں تیرے رب کا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہوں، ایمان بھی نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائیو، آپ اکثر ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہو، اللہ کو اپنی آس بناؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کی طلب میں ساری طاقت لگا دو۔ منفی چیزوں میں یہ دنیا چھوٹی چیز ہے، لڑنے والوں کو اس پہ لڑنے دو، یہ آج سے نہیں صدیوں سے اس دنیا میں خون ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اور سن لو میرے بھائیو، دوزخ کی آگ میں سب سے زیادہ عذاب قتل کرنے والے کو ہونے والا ہے، سب سے خوفناک عذاب اسے ہوگا جو قتل کرے۔ میرے نبی نے کہا اگر ایک آدمی کو قتل کرنے پر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور قتل ناحق ہو، ساری دنیا کے 5 ارب انسان ہیں، 6 ہیں، 4 ہیں، ساری دنیا کے انسان ایک آدمی کے قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، مار دو، وہ تو اتنا ہی کہیں گے نا مار دو، مارنے والا تو ایک ہوگا، 10 ہوں گے، 100 ہوں گے، 50 ہوں گے، مار دو۔ اگر یہ بے گناہ مارا گیا ہے تو اس ایک کے بدلے میں اللہ ساری دنیا کے 6 ارب انسانوں کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو تم دنیا پہ لڑنا چھوڑ دو، کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا، یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے، فلاں ہمارا رزق کھا گیا، فلاں ہمارا حق کھا گیا۔ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمان کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے، منعم بکو دشت بیاباں غریب نیست۔ ایمان والا کہیں عاجز نہیں ہوتا، کہیں لاچار نہیں ہوتا، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ کو پتا تھا سارے بندے میرے فرما بردار نہیں ہوں گے، اس نے دعا کی قبولیت کے لیے تقوی کی شرط ہی نہیں لگائی کہ تقوی اختیار کرو گے تو ہماری دعا قبول کروں گا، ایک آسان سی شرط لگائی ہے کہ وہ شرط پوری کر دو، لے لو۔
آگے معاملہ اور ہے، جنت دوزخ کا معاملہ عمل پر ہے، یہ دنیا کے نظام سے بتا رہا ہوں. میرے اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کوئی ہے جو میرے سامنے رو کے مجھے دکھا دے تو میں اس کی سن لوں گا. ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، قاتل ڈاکو ہو، نمازی بے نمازی ہو، شرابی سود خور ہو، ایک دفعہ آنسو بہا دے کہ میرے سامنے رو کے دکھا دے، سن لوں گا تیری. باقی تیرے گناہ ہیں تو اس کے ساتھ توبہ کرے گا تو معاف ہو جائیں گے، نہیں کرے گا تو آگے انصاف ہو جائے گا. تو میں اس رب پہ قربان جاؤں. ہم تو اپنا بیٹا نافرمانی کرے تو گھر سے نکال دیتے ہیں، نکل جاؤ ہمارے گھر سے. تھوڑا سا اختلاف ہو جائے سگے بھائیوں کو گولی مار دیتے ہیں. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے، میرے بندے میری طرف آ، توبہ کے لیے آ. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تو سارے گناہ کر کے آ پر میرے پاس آ، توبہ کرنے کے لیے آ تو میں کیا کروں گا؟ میں تیرا استقبال کروں گا. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو میرے پاس نہیں آتا نا تو اللہ کہتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں. میں کہتا ہوں اولک رب غیری، میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور مالک ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کی طرف جا رہا ہے؟ پہلے کوئی میرے جیسا دیکھ پھر مجھے چھوڑ. میں کیسا ہوں؟ الحسنۃ عندی، الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، میں تیری ایک نیکی کو 10 گنا کر کے پھر کئی 100 گنا کر کے واپس کرتا ہوں. وسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرے ایک گناہ کو ایک رکھتا ہوں، اس کو بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں، مٹا دیتا ہوں. تو میرے بھائیو اور عجب بات ہے، ایک آدمی گناہوں کا تھکا ہوا مارا ہوا جب توبہ کر لیتا ہے اور توبہ اپنی پکی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تو پھر اللہ کہتا ہے اس نے جتنے گناہ کیے تھے نا وہ بھی سارے نیکیوں میں لکھ دو. ایک اداکار تھا، اداکار ساری زندگی اداکاری میں گزری، اس نے کر لی توبہ. تو ایک دن میرے بیان میں اس نے یہ بات سنی تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب میری نیکیاں تم سے زیادہ ہو گئی. میں کہا اچھا؟ میں کہا میرے پاس کوئی دعویٰ نہیں کہ میرے پاس ہیں، تم سمجھتے ہو اللہ تمہیں جزائے خیر لے. کہنے کا میری نیکیاں تم سے زیادہ. کہنے کا پتہ کیا ہے کہ میں اتنے سال رہا ہوں گناہ کی زندگی، اور میں گناہ گار نہیں تھا، میں گناہ پر لوگوں کو دعوت دیتا تھا. ایک آدمی خود شراب پی رہا ہو اور ایک آدمی آؤ گے شراب پیو، دونوں جرم ہے. تو کہا میں تو اداکار تھا، میں تو لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتا رہا، گناہ کی دعوت دیتا رہا، تو میرا گناہ تو کتنا آگے چلا گیا. اب میں نے کر لیا توبہ تو میرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے، میری نیکیاں تم سے زیادہ ہو گئی. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. بھائیو اللہ بڑا کریم ہے، اس سے اللہ سے ناراضگی نہیں لینی، اللہ سے صلح کر کے چلو. ادھر اللہ کی ایک بڑی عجیب بات ہے، ہمارے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ خطا کرتا ہے ہم اس کو تنبیہ کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کرتا ہم سزا دیتے ہیں، وہ تیسری دفعہ کرے تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں. وہ بڑی محنتیں کرتا یہ آئندہ نہیں کروں گا، بس یہ میری آخری ہم نہیں، بس میں چلے جاؤ کوئی گنجائش نہیں. اور اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ چلو وہ تو شاگرد ہے نا، باپ گھر سے نکل جاؤ. ایک نوجوان کراچی کا مجھے ملا، کہا جی میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. کیوں نکال دیا؟ میں نے داڑھی رکھ لی. وہ کہتا میرے گھر سے نکل جاؤ. اس کو باپ تک کینیڈا میں رہتا تو وہاں کا ماحول پر اس کو اثر تھا. وہ آیا کراچی، دیکھا تو بیٹے کی داڑھی آ گئی تھی، اس سے روزہ 3 دن تبلیغ میں لگا، داڑھی رکھ لی. جب اس نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ، اس نے بڑی محنت کرتا رہا نہیں مانا، آخری گھر سے نکال کے چھوڑا، کہا یا داڑھی منڈاؤ یا میرے گھر سے نکل جاؤ. انہوں نے کہا پھر میں تیرا گھر چھوڑ سکتا ہوں، اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. گھر چھوڑ دی. وہ بڑے مالدار آدمی کا بیٹا تھا، پھر مسجد کے حجرے میں رہتا تھا. وہ 3 چیلے لگا رہا تھا 1991 میں، تو اس کا ایک 10 دن کا سفر میرے ساتھ ہوا تو اس نے تمہیں یہ کہانی سنائی. تو یہ تو ایسی نیکیوں پر ماں باپ دھکے دے کے نکال دیتا. اور اللہ کا معاملہ عجب ہے بھائی. ایک دفعہ توبہ کر لی پھر ٹوٹ گئی، پھر کر لی پھر ٹوٹ گئی، پھر کر لی پھر ٹوٹ گئی. پھر شیطان آئے گا، ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتے ہو ادھر توڑ دیتے ہو، چھوڑو، ایسی توبہ کا کیا فائدہ. سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا مجمع اس میں گرفتار ہے. اب میں تمہیں اللہ کی بات سنا رہا ہوں. ان استقالنی عقلت له. واہ کمال کر دیا میرے رب نے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے جب تک تم مجھ سے ڈر کر اور میرے شوق اور خوف میں ٹوٹی توبہ کو جوڑنے کی درخواست کرے گا اور جتنی دفعہ کرے گا
میں تیری توبہ کو جوڑوں گا کیسے ہیں؟ یہ ہے نا، یہ راڈ ہے، راڈ لوہے کا، یہ اگر ٹوٹ جائے نا 8-10 جگہ سے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، پھر ویلڈ کے بعد کوئی ماہر کاریگر ہوگا تو اس کو صاف کر دے گا، پینٹ کر دے گا، لیکن جہاں جہاں ویلڈنگ ہوگی نا وہاں وہاں نشان نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہے نا؟ ویلڈنگ کا نشان نظر آئے گا نا بھائی؟ میں دیکھو یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عقل تو کہ میں کیا کروں گا؟ تیری 100 دفعہ ٹوٹی توبہ یا 1000 دفعہ یا 10,000 دفعہ یا 1,00,000 دفعہ، جتنی دفعہ تو توڑ کے آئے گا. ایک برتن 100 جگہ سے ٹوٹ جائے، ایک برتن 1000 جگہ سے ٹوٹ جائے، ایک برتن 10,000 جگہ سے ٹوٹ جائے، وہ جڑے گا کیسے؟ جڑ جائے تو استعمال کیسے ہوگا؟ استعمال ہو تو برا کیسے نظر آئے گا؟ انسان کے پاس اتنا علم نہیں کہ اتنے ٹوٹے برتن کو پھر سے زندہ کر کے دکھا دے. میرا اللہ کہتا ہے جب تو اپنی توبہ لائے گا نا، ٹوٹی 1000 دفعہ، 10,000 دفعہ، 20,000 دفعہ، 40,000 دفعہ، 50,000 دفعہ، 60,000، 70، 80، 90 لاکھ دفعہ تیری ٹوٹی توبہ جب آئے گی نا، تو میں اس پر جب جوڑ لگاؤں گا نا بخشش کا اور رحمت کا، تو اس پر ایسا پردہ ڈالوں گا کہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ 1,00,000 دفعہ ٹوٹی ہے. یہ فرشتوں کو نہیں پتا چلے، انسانوں کو کیا چلے گا؟ ایسا جوڑ کے واپس کروں گا، لگے گا یہ تو ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں. تو اب تم سوچو، جو رب اتنا مہربان ہو اس سے بغاوت کرنی چاہیے، اس کے سامنے تو سر جھکانا چاہیے. ایک کتا تمہارے گھر کا ایک روٹی کھاتا ہے، ساری زندگی وفا کر جاتا ہے. روٹی کھاتے کتے کو بلاؤ، اگر وہ پالتو کتا نا روٹی چھوڑ کے آ جائے گا. اور نوجوان بیٹھے ہوئے اور اذان ہو رہی ہے، ابھی اذان ہوئی نا، دیکھنا سرے آپ کے کتنے نوجوان اٹھ کے مسجد کو جاتے. اللہ بڑا تھا آؤ نماز کے لیے، فارغ بیٹھا نہیں جا رہا. اور تم ایک کتے کو دیکھ لو، اسے پالو، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، گھر خالی ہو گیا. میں تبلیغ میں، میرا بھائی ڈاکٹر ہے وہ لاہور میں، تو ایک ہماری والدہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، تو کہیں سے کتی کا بچہ آ گیا سفید سا، تو انہوں نے نوکروں سے اسے روٹی ڈال دی. وہ وہیں عادی ہو گیا، وہیں رہنے لگ گیا، جاتا ہی نہیں تھا. پھر ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، اس نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا، وہ اسی گھر میں بھوکا بیٹھا بیٹھا مر گیا، اس نے گھر نہیں چھوڑا. یہ کتے کی وفا ہے. جاپان کا ایک پروفیسر تھا ٹوکیو کا، وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھانے جاتا تھا، تو وہ نا اسٹیشن پہ جاتا تھا، اس کا کتا اس کے ساتھ جاتا تھا. پھر وہ گاڑی پہ کتا واپس آ جاتا تھا. پھر وہ جب وہ گاڑی سے اترتا تھا تو یہ کتا اس کو لینے جاتا تھا. پھر مالک اور کتا دونوں واپس گھر آتے رہتے. ایک دن وہ مالک پروفیسر گیا پڑھانے، وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہاں سے ہاسپٹل گیا، وہاں وہ مر گیا. کتے کو تو نہیں پتا میرا آقا مر گیا ہے. وہ اپنے ٹائم پر اپنے مالک کو لینے گیا تو وہ مالک آیا نہیں، اس وہاں بیٹھا رہا نہیں اٹھا وہاں سے. 6 سال وہ کتا وہیں بیٹھا رہا اور وہیں مر گیا. اس جگہ پر اس کتے کا بہت بڑا مجسمہ آج بھی کھڑا ہوا ہے. یہ ایک کتے کی وفا ہے مالک کے ساتھ. تو میں تو انسان ہوں، انسان. میرا اللہ بولا ہے حی علی الصلاۃ، اور میں نہ جاؤں. میرا اللہ کہے نماز پڑھ، میں کہوں پڑھی نہیں جاتی. میرا اللہ کہے شراب نہ پی، میں کو جی چاہتا ہے. ہائے ایسے کریم کے سامنے تو ویسے آدمی سر نہیں اٹھاتا ہے. میرا اللہ نہ ظالم نہ میرا اللہ. ہائے اللہ کے 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے منتقم، بدلہ لینے والا. 98 نام رحمت 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 رحمت، ہیبت بتانے والے. صرف ایک نام ہے غصے کا اظہار کرنے والا، منتقم. تو میرے بھائیوں، اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے صلح کرو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے. یہی بات میں ہر مجمع میں کہتا ہوں، اللہ سے دوستی لگاؤ. جب تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے نا تو ساری دنیا سے تم بے نیاز ہو جاؤ گے. پھر اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان چلی جائے جانے دو، مال چلا جائے جانے دو، پر اللہ کو ہاتھ سے نہ جانے دو. ایک اللہ مہربان ہے اور دھرتی پر اللہ کا رسول مہربان ہے. ان دو ہستیوں جیسا کوئی ہے نہیں جو ہمارا خیر خواہ ہو. اوپر اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی چھپاتا ہے، ہماری خطاؤں کو بھی چھپاتا ہے. ہماری طلحہ ایک شخص گزرا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا. پھر 2 بڑے صحابی ہیں، ثابت بن اکرم اور عکاشہ بن محسن، انہیں قتل کیا. یہ دونوں جنگ بدر کے ساتھی اور بڑے عظیم صحابہ ہیں. تو ایک جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی، تو جنگ میں ایک رومی نکلا
انہوں نے کہا میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ تو ایک صحابی ہیں شرحبیل بن حسنہ، وہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب ان کی تلواریں ٹکرائیں تو بارش شروع ہو گئی۔ عربوں کو بارش کی عادت نہیں، بارش میں لڑنا جانتے نہیں، تو وہ اب گھوڑے پہ ٹک نہیں پا رہے اور وہ چھا رہا ہے، تو انہوں نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی کہ زمین پہ نیچے کھڑا ہو کے لڑوں۔ نیچے پھسلن، وہ اس سے بڑی غلطی کر دی تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکے، تو رومی نے ان کو پکڑ لیا اور اٹھا لیا، اٹھا کے جو یوں اوپر کیا اور زمین پہ گرانے لگا کہ یا غیاث المستغیثین، ان کی زبان سے نکلا اے مدد پہ پہنچنے والے، اے مدد طلب کرنے والوں کی مدد پہ آنے والے۔ تو اس کو جو گرایا نا، رومیوں کی صف سے ایک گھوڑ سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، تو وہ رومی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو خیال آیا کہ میرا اپنا ہی ساتھی ہے، وہ اس کے سینے پہ چڑھ کر اس نے خنجر اٹھایا ہے ان پر وار کرنے کے لیے، تو اتنے میں اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور ایک ہاتھ مارا تلوار کا اور اپنے ہی ساتھی کی گردن اڑا دی اور عربی میں کہا ابشر فقد اتاک الغوث، تجھے مبارک ہو، تیری مدد کو تیرا اللہ آ گیا۔ تو چونکہ ٹوپی لوہے کی تھی تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، ایک تو اپنے ساتھی کو قتل کر دیا، دوسرا عربی بولتا ہے، کہیں وہ کون ہو؟ کہ اس کو تم چھوڑو، تم اس سے کیا واسطہ، تمہارا کام بن گیا، جاؤ کریم تم بتاؤ تم کون ہو۔ تو اس نے ٹوپی ہٹائی تو دیکھا تو طلیحہ، وہی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، میں طلیحہ ہوں۔ تو میری مدد کو کیوں آیا؟ کہ جب تو نے کہا نا یا غیاث المستغیثین، تو میرے دل کو کچھ پکڑ آئی، اور یہ شرحبیل وہی لکھنے والے تھے، کہا تو میرے جی میں آیا کہ ہائے یہ آدمی قتل نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ کی وحی لکھتا تھا، قرآن لکھتے تھے۔ تو فرمانے لگے تو توبہ کر لے، کہ میری توبہ قبول ہے، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب یہ سارے پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی مسلمان تو اب ایسا نہیں ہوگا میں نبی ہوں، بھائی کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، اور ایسے تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ بے نمازی ہیں یا ماں باپ کے نافرمان ہیں یا کوئی جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی خیانت کرے، یہ جرائم ہے۔ یہ کون تھا؟ نبوت کا دعوے دار۔ تو وہ کہنے لگے، تو طلیحہ کہنے لگے میں مسلمان ہو جاؤں، میری توبہ ہے، میری توبہ قبول ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ کہا لیکن مجھے خالد قتل کرے گا، خالد بن ولید کو مجھے قتل کرے گا۔ وہ کہنے کہ خالد ہمارے ساتھ ہی نہیں، ہمارا امیر اور ہے، میسر بن مسروق ہے، تو چل میرے ساتھ۔ ان کو ساتھ لیا، وہاں پہنچے، ان کا یہ طلیحہ ایمان لایا، سارے صحابہ نے بڑی زور سے تکبیر پڑی، ادھر رومیوں میں کھلبلی مچ گئی، وہ ایک الگ کہانی، ان کو شکست ہو گئی۔ ان کو فوراً حضرت میسرہ نے عرب بھیج دیا حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر مدینے میں مکے میں تھے، حج کو آئے تھے یا عمرے کو آئے تھے، طواف کر رہے تھے، انہوں نے یوں اپنا چہرہ چھپایا اور حضرت عمر کے ساتھ ساتھ طواف شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگے امیر المومنین، اگر کوئی آدمی اللہ کے دربار میں توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ تو کہنے لگے تیرا ستیاناس ہو، کوئی اللہ کی رحمت کا در بھی بند کر سکتا ہے؟ ہر وقت کھلا ہوا ہے، جب کرو گے قبول ہے۔ تو اس نے یوں چہرہ چھپایا تھا تو یوں نقاب اٹھایا، کہ پھر میں طلیحہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بیعت کرو۔ کہنے لگا تو طلیحہ، میں تجھے کبھی بیعت نہیں کروں گا، تو ہی ہے جس نے ثابت بن اقرم کو قتل کیا اور عکاشہ بن محسن کو قتل کیا، میں تجھے کبھی بیعت نہیں کروں گا۔ وہ کہنے ابھی تو کہہ رہے تھے توبہ کا کوئی در نہیں کر سکتا، ابھی کہہ رہا میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا، اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ دونوں میرے ہاتھ میں شہید ہو کر جنت میں چلے گئے اور مجھے اللہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے، میں بھی ان کے پیچھے جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو عمر نے مسکرا کر فرمایا سچ کہا اور ان کو بیعت فرمایا۔ پھر انہوں نے اپنی سارے پچھلی گناہوں کا کفارہ ایسا ادا کیا، پھر عراق کی جنگوں میں ان کے ایسے عظیم الشان واقعات ہیں کہ پھر ان پر انسانیت بھی اش کر اٹھی تھی۔ جب یہ میدان میں نکلتے تھے تو ایسے لوگ ان کے آگے بھاگتے تھے جیسے شیر کے آگے بکریاں بھاگ۔ تو میرے بھائیو، تم مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے جن چیزوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے ان کو پکڑ لو، یا تو ہوتی نا صرف دنیا، چلو بھائی اس سے لڑو، اس کو مار دو، اس کا چھین لو، نماز بھی چھوڑ دو، روزہ بھی چھوڑ دو۔ اور اگر یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ مرنا بھی ہے اور اللہ کے دربار میں جانا بھی ہے، تو پھر یہ زندگی تو ہمیں ہلاک کر دی۔ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہی چنگیز خان نے بنائی، آج اس کی قبر کا بھی نشان کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر پر محمود غزنوی نے بنائی، جاؤ دیکھو اس کی قبر ویران پڑی ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پر سکندر یونانی نے بنائی، وہ عراق میں مر گیا، اس کا نام و نشان کوئی مٹ گیا۔ اور چوتھے نمبر پر تیمور نے بنائی، جاؤ اس کی قبر پر آج بھی نحوست برس رہی۔ ایک محمود تھا جو نیک بادشاہ تھا،
باقی تیمور مسلمان ہو کر بھی کافروں جیسا تھا کہ مسلمانوں کو ہی ذبح کرتا رہا. اور ظلم میرے بھائیو مظلوم بن جاؤ ظالم نہ بننا. مظلوم بن جاؤ ظالم نہ بننا. مظلوم بن جاؤ ظالم نہ بننا کہ مظلوم کا اللہ ساتھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھو مظلوم کافر بھی ہوگا اللہ اس کی مدد کرے گا. مظلوم ہندو سکھ عیسائی بھی ہوگا تو اللہ اس کی مدد کرے گا. اور مسلمان ظالم ہوگا تو اللہ اس کی پکڑ کرے گا. تو امام حسین کے کھاتے میں چلے جاؤ. اگر مظلوم بنے تو امام حسین کے ساتھ حشر ہوگا. ظالم بنے تو شمر کے ساتھ چلے جاؤ گے, ابن زیاد کے ساتھ چلے جاؤ گے. سب سے بڑا ظلم آل رسول پر ہوا ہے. انہوں نے بدلے نہیں لیے, انہوں نے سر جھکا دیا. ہم حق نہیں چھوڑیں گے, جان دے دیں گے, حق نہیں چھوڑیں گے. جان لینی ہے لے لو, دے دی. امام زین العابدین ساری رات روتے تھے, ساری رات. ایک دن ان کے ایک غلام نے کہا حضرت آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا, اتنی دنیا دی, دین بھی دیا, آپ ساری رات کیوں روتے ہو؟ ساری رات روتے ہو. تو پھر رونے لگے. کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا یوسف, وہ بھی مل گیا تھا. تو 40 سال نبی ہو کر رو گزار دیے. اتنا روئے کہ آنکھیں بھی ختم ہو گئیں. ارے اللہ کے بندے, میرا تو سارا خاندان میری آنکھوں کے آگے ذبح ہو گیا. میں رو نہ تو اور کیا کروں. میرا آنسو کیسے تھم سکتا ہے جس نے باپ کے لاشیں تڑپتے دیکھے ہوں, جس نے بھائیوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا ہو, جس نے چچا کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا ہو. آل رسول کے 16 شہزادے شہید کیے گئے کربلا میں. 72 تو کل تھے, اس میں 16 آل رسول تھے. ظالم نہ بنو, مظلوم بن جاؤ کہ آگے ایک زندگی اور آ رہی ہے جہاں دینے والا اللہ ہے. آج حقوق کی جنگ ہو رہی ہے. ہمارا حق لے لیا, ہم حق لیں گے. حق لیتے لیتے ظالم بن جاتے ہیں. تمہیں ایک حدیث سنو, نہ تمہاری مرضی ہے, اللہ سے لے لو یا آپس میں لڑ کے سر پھاڑ دو. آپ نے مدینے کے انصار سے کہا مدینے والو میرے بعد تمہارا حق چھین لیا جائے گا اور تمہیں تمہارا حق نہیں دیا جائے گا. ستجدون اثرا شدیدۃ علیکم من بعدی, کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق لیں گے. کلاشنکوف اٹھائیں گے, اپنا حق لیں گے. آج کا مظلوم بھی ظالم بھی ظالم. تو میرے نبی نے کہا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں کیا؟ صبر کر جانا, حقوق کی جنگ نہ لڑنا, صبر کر جانا اور حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا. میں اللہ سے تمہیں سارے حق پورے کروا کے دے دوں گا. اور یہ صرف مدینے والوں سے وعدہ نہیں ہے, مدینے والوں سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک جس کا حق مارا گیا اور وہ صبر کر گیا, حوض کوثر پہ تمہارا رسول تمہیں اللہ سے لے کر دے گا. جب اللہ دے گا تو پھر اپنی شان کا دے گا نا, لوگوں سے کیا لوگے؟ اے اللہ سے لے لو. جب اللہ دے گا اپنی شان کا دے گا. وہ سارے جنت والوں کو اکٹھا کرے گا. اس کی شان کیا ہے, کیسا دینے والا ہے؟ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ سارے جنت والوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا جنت میں, پھر کہے گا میرے بندو راضی ہو؟ کہاں جی اللہ بڑے راضی ہیں, بڑا خوش. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی میرے بندوں کو کھانا تو کھلاؤ, میرے مہمان آئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کا دسترخوان لگے گا اور جنت کا کھانا کھائیں گے. جب یہ اللہ کے دسترخوان کا کھانا کھائیں گے تو ان کو جنت کے کھانے چھوٹے معلوم ہوں گے, بے لذت معلوم ہوں گے. پھر اللہ کہے گا اب انہیں پانی پلاؤ. پھر وہ پانی پیئیں گے تو تسنیم کا پانی بھی ہلکا ہو جائے گا. پھر کہے گا پھل کھلاؤ. پھر اللہ کہے گا ان کو کپڑے پہناؤ. پھر اللہ کہے گا ان کو خوشبو لگاؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں ہو گئے. کہ نہیں ایک باقی ہے. تو وہ کیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں. کہ رضوان پردے اٹھا, آج میرے بندے میرا دیدار کریں. ان آنکھوں کو نا بچا کے رکھو, اوروں کی عزتوں کو نہ دیکھو, تو اللہ تمہیں تمہاری ان آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا. ان کانوں کو گانوں سے بچا کے رکھو, چاہے بلوچی گانا ہو اور چاہے پشتو گانا ہو, چاہے ہندی پنجابی اردو گانا ہو, نہ سنو, بند کر لو کان. اللہ تمہیں جنت کے گانے سنانے والا اللہ کی قسم سنائے گا. مجھے جنید جمشید کو تو جانتے ہو نا سارے آپ, وہ جو گانے والا تھا,
وہ مجھ سے کہنے لگا جب اس سے توبہ کر لی، مجھ سے کہنے لگا ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا، 4 منٹ کا، اس سے زیادہ کا ہم گانا بناتے ہی نہیں ہیں، لمبا ہو جائے تو لوگ سنتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جو جنت کا سب سے چھوٹا گانا ہے نا وہ 70 سال کا ہے، 70 سال، 70 منٹ میں 70 سال، جو جہاں بیٹھا نا وہیں بیٹھا رہ جائے گا، جو ادھر بیٹھا ہے نا وہ ایسے ہی 70 سال گزار دے گا، جو یوں بیٹھا ہے وہ یہیں 70 سال گزار دے گا، جو ایسے بیٹھا ویسے ہی 70 سال گزار دے گا۔ گانے والے کون ہوں گے؟ جنت کی حوریں، میرے بندوں کو تو ساری حوریں جو گائیں گی نا اور ساتھ جنت کا ساز شامل ہوگا تو اس 70 سال کو یوں لگے گا جیسے 70 سیکنڈ گزرے۔ پھر میرا اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ کہے گا لو اس سے بھی اچھا سنو، اس سے اچھا۔ یہ اللہ کن کو سنائے گا؟ پہلے اعلان ہوگا، اعلان بھی سن لو، پہلے اعلان ہوگا، اللہ کہے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ یعنی یوں اعلان ہو رہا ہے میرے وہ بندے کہاں جو سریاب میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آؤ بھائی آج تمہیں جنت کا گیت سنایا جائے۔ اب تمہاری مرضی ہے جنت کا گیت سننا ہے یا یہ ڈھولکی کو سننا ہے، تمہاری مرضی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت زندگی تھی جو ہم بھول چکے ہیں۔ تو یہ اس ساری زندگی کو سیکھنے کی کوشش ہے کہ اذان ہو تو سریاب کے بازار بند ہو اور سریاب میں کوئی نظر نہ آئے سوائے مسجد کے، عورت مسلح پہ ہو، مرد مسجد میں ہو، اس کا ترازو صحیح توڑ نہ ہو، اس کی زبان پہ گالی نہ ہو، اس کی زبان پہ غیبت نہ ہو، کسی کا گلہ نہ ہو، کسی کی شکایت نہ ہو، اور یہ گھر میں آئے تو بیوی کے لیے ٹھنڈک بنے، راحت بنے، بیوی کے لیے جلاد نہ بنے، ظالم نہ بنے، ماں باپ کے لیے یہ راحت بنے، دل کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ماں باپ کا گستاخ نہ بنے، بدتمیز نہ بنے۔ میرے بھائیو ماں باپ کی ہائے زندگی بھر کی نیکیوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو بھائیو اچھے اخلاق بھی سیکھنے ہیں، عبادت کو بھی سیکھنا ہے، اللہ کی محبت کو بھی سیکھنا ہے، اللہ کا رسول کے عشق کو بھی سیکھنا ہے۔ ان ساری باتوں کو سیکھنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے، اس کے لیے پھرنا اور اس کے لیے 4 مہینے کے لیے جانا اور چلے کے لیے جانا اور پھر سارے عالم کی نیت کر کے پوری دنیا میں پھرنا۔ جو اس کی محنت کرے گا اللہ اسے اس جہان میں چمکائے گا، اور جو اس کے لیے کوشش کرے گا اللہ اس کو سارے دنیا کے انسانوں کے لیے راحت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ تو میرے بھائیو آپ ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، آج کے بعد طے کرو کہ ہم اللہ کو اپنا مطلوب بنا کے چلیں۔ خالق کیوں نہیں کہتے یہ راڈ تو ہم نے بنایا، یہ ممبر بھی ہم نے بنایا، یہ کپڑا بھی ہم نے بنایا ہے، تو ہمیں خالق کیوں نہیں کہتے ہیں؟ صرف خالق اللہ کا نام ہے کہ خالق اس ہستی کو کہتے ہیں جو بغیر کسی چیز کے چیز بنا دے۔ ہم نے ممبر بنایا نا تو پہلے لکڑی تھی، اور اللہ کیسا بنانے والا ہے، اس نے لکڑی کے بغیر سارے درخت بنا دی، کوئی بیج نہیں تھا اور لاکھوں قسم کے درخت بنا دیے، کوئی خوشبو نہیں تھی۔ ہم خوشبو لگاتے ہیں جمعے کی نماز پر، خوشبو لگاؤ بھائی، کوئی پرفیوم بناتے ہیں تو پہلے خوشبو موجود ہے، ہم اس کو جمع کرتے ہیں پھر اس میں سے نکال کر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ جو خوشبو کو بناتا ہے بغیر خوشبو کے، جو رنگ بناتا ہے بغیر رنگ کے، پانی کو بناتا ہے بغیر پانیوں کے، پہاڑوں کو بنایا بغیر پہاڑوں کے، دریاؤں کو بنایا دریاؤں کے، مٹی کو بنایا بغیر مٹی کے، ریت کو بنایا بغیر ریت کے، لوہے کو بنایا بغیر لوہے کے، سونے کو بنایا بغیر سونے کے، چاندی کو بنایا بغیر چاندی کے، انسان کو بنایا بغیر انسان کے۔ مٹی تو ویسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے نا، تو آدم کو یہاں بنانا تھا تو اس جگہ مٹی اکٹھی کرو بھائی، گوندھو بھائی، اب ناک بناؤ، یہ کرو کرو، اللہ اس کا محتاج نہیں تھا، اگر بن جا تو سیدھا آدم کھڑا ہو کے وجود میں آ جاتا۔ تو یہ جو مٹی اکٹھی کروائی، پانی ڈلوایا، گوندھو بھائی، یہ اسباب کی دنیا تھی، اس لیے اسباب کا اللہ تعالیٰ نے اسباب کو استعمال کیا، ورنہ وہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن وغیرہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ خالق، خالق کس کو کہتے ہیں؟ جو بنائے اور چیز کوئی نہ ہو۔ یہ گھڑی ہم نے بنائی، پہلے چیزیں موجود تھیں، ہم نے اس کو ڈھال ڈھول کے ہی بنا دیا، اور اس میں یہ لوہا ہے، پیتل ہے، کچھ اور۔ میرے اللہ نے لوہا، پیتل، تانبا بنایا، جب کچھ بھی نہیں تھا بن جا، وہ بن گیا۔ یہ خالق ہے، خالق جو بغیر چیزوں کے چیز بنائے۔ آسمان پتہ نہیں کس چیز سے بنایا ہے، پر پہلے سامان موجود نہیں تھا،
सूरज को बनाया है पर पहले कोई सूरज का मेटीरियल मौजूद नहीं था। आग और रोशनी को बनाया है, पहले कोई आग और रोशनी कोई नहीं थी। आम, किन्नू, माल्टा बनाया है, पहले कोई इसका वजूद नहीं था। अल खालिक। फिर अल्लाह का एक और नाम है अल बारी। अल बारी, बारी किसको कहते हैं? हाँ, हम भी चलो बना लेंगे गोश्त पोस्ट को ढालकर एक पुतला बना लेंगे, लेकिन उसमें जान पैदा करना, उसमें रूह पैदा करना, ये इंसान की ताकत नहीं है। तो फिर अल्लाह अपना नाम एक और हमें बताता है कि मैं बारी, अल बारी, वल्लाहुल खालिकुल बारी अल मुसव्विर। ये तीन नाम इकट्ठे आ रहा, मैं तीनों बता रहा हूँ, अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर। बारी कौन होता है? जो रूह डाले और जिंदगी वजूद में आए। सिर्फ हमारे अंदर रूह नहीं है, हम जब दाने को डालते हैं मट्टी में तो उसमें रूह पैदा करता है अल्लाह, तो फिर वो चलना शुरू करता है। हमारे बीज के लिए माँ का पेट जमीन है, और सेब, किन्नू, माल्टे और नाशपाती के लिए, और कपास, गंदम, मकई के लिए ये जमीन उसके लिए पेट है, जमीन उसकी माँ है, और उसका अंदर उसका पेट है। हम उसमें दाना डालते हैं, अल्लाह उसमें रूह डालता है, फिर वो दाना निकलना शुरू हो जाता है। और वो इतना समझदार है कि जड़ को नीचे भेजता है और तने को ऊपर निकालता है, और उसको उल्टा फेंको, सीधा फेंको, वो निकल कर सीधा ऊपर जाएगा। अल बारी, रूह डालने वाला, जिंदगी को दौड़ाने वाला। दुनिया के सारे इंसान आज रूह कौन डाले, जिंदा कौन करे? मैंने दाना डाल दिया, अब इसको जिंदगी कौन दे, इसको बाहर कौन निकाले? ये तो हमारे हाथ में ही ना। हमने पानी भी लगा दिया, मौसम पे बीज डाला, हल चलाया, साफ किया, बराबर किया, बीज डाला, पानी डाला। अब आगे क्या होगा? आगे बारी आएगा, बारी। आगे तारिक जमीन नहीं आएगा, आगे बलोच, पठान, सिंधी, पंजाबी नहीं आएगा, आगे अल्लाह आएगा। कौन अल्लाह? जिसका नाम है अल बारी। वो क्या करता है? उसमें रूह डालता है, फिर उसको बाहर निकालता है। फिर वो क्या है? अल मुसव्विर, फिर तस्वीर बनाता है। तो मुसव्विर कैसी तस्वीर बनाता है? हम तो रोशनी में तस्वीर बनाते हैं, वो कहाँ बनाता है? अंधेरों में बनाता है, माँ के पेट के अंधेरों में बनाता है। और हमने जमीन के अंधेरे में करेला भी डाल दिया, गोभी को भी डाल दिया, टिंडे को भी डाल दिया, और बैंगन को भी डाल दिया, टमाटर को भी डाल दिया, और हमने वहीं आम का बीज भी छुपा दिया, और अंगूर का भी, और वहीं हमने छुपा दिया माल्टे का भी, किन्नू का भी, सेब का भी, नाशपाती का भी। ये सारे हमने अंदर छुपा दिए। अंदर के अंधेरों में से ऊपर से मुसव्विर आया, उसने कहा करेले को कहा निकलो, खबरदार मीठा नहीं होना, कड़वा ही होना है। आम को कहा निकलो, तूने जमीन पर नहीं बिछना, ऊपर चल, और ऊपर जा, और ऊपर जा। अब शाखें निकाल, अब बूर बना, अब दाना बना, अब इसको बड़ा कर, अब इसमें रस भर, अब इसमें रंग भर। तूने मीठा होना है, तूने कड़वा नहीं होना है, तूने मीठा होना है। अंगूर को हुक्म दिया, तूने दरख्त नहीं बनना, तूने बेल बनना है, बेल बनना है। भिंडी को कह दिया, तूने लेस पैदा करनी है अपने अंदर, तूने खुश्क नहीं होना, तूने लेस पैदा करनी है। वहीं आलू का बीज डाला, वो अंदर पैदा होने लगा, और वहीं करेले का बीज डाला, वो बाहर पैदा होने लगा, और वहीं मूंगफली का बीज डाला, वो जमीन के अंदर बनने लगी, और वहीं हमने टमाटर का बीज डाला, वो बाहर निकल के लगने लगा। वहीं हमने कपास का बीज डाला, वो टिंडा बन के खुलने लगा, और वहीं मक्की का बीज डाला, वो मक्की बन के छुपने लगा। मक्की ने अपने ऊपर एक कुर्ता डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8-10 कुर्ते पहन के खड़ी हो गई। क्यों? और कपास का टिंडा अपने ऊपर मोटा कोट पहन के आया, और थोड़ी देर के बाद फट के यूं हो गया। ये क्यों? अल मुसव्विर, अल मुसव्विर वो जानता है अगर मैंने कपास को खोला नहीं तो मेरा बंदा नफा नहीं उठा सकेगा, उसको खोला तब निकाल लो। और मेरा रब जानता है कि अगर मैंने मकई का सिट्टा खोल दिया तो कौवे खा जाएंगे, तोते खा जाएंगे, चिड़िया खा जाएगी, इंसान के हाथ में खाली तुक्का आएगा, तो उसको 10-12 कुर्ते पहना के बंद कर दिया, ऊपर उसके बाल लगा दिए, उसके सर के बाल लगा दिए कि अंदर किसी कौवे की ठोंक न जाए, किसी तोते की ठोंक, खाली जब ठोंक मारे तो आगे उसके मुंह में बाल आ जाए, तो भाई रोटी नहीं लग रही, चलो किसी और पास चलिए। अल मुसव्विर, जमीन अंधी, बीज बेजान, बीज मुर्दा,
یہ کیا ہو رہا ہے کہ مولی کو سفید رنگ، گاجر کو سرخ رنگ، زمین کے نیچے ناریل، وہیں بیج ناریل کا ڈالا، وہ 50 فٹ اوپر چلا گیا، چلتا ہی جا رہا، کہیں کھلو جا میاں، نہیں مجھے نہیں کھلونا، مجھے 50 فٹ کے بعد جا کے کھڑے ہونا ہے، یہ جا وہ گیا وہ گیا وہ گیا، 50 فٹ کے بعد جا کر اس نے اپنے پر نکالے اور اپنے پرزے نکالے اور اس نے اپنے اوپر پھل لگا، اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی ڈال دیا۔ یہ بنگلہ دیش جاؤ نا، تھائی لینڈ، ملائیشیا، انڈونیشیا، ادھر یہ بوتل نہیں پلاتے پیپسی پیو کوکا پیو، ادھر یہ ناریل کو لاتے ہیں، اس کو کاٹ کر اس کے اندر وہ لگاتے ہیں، وہ اس کو اسٹرا لگاتے ہیں وہ، اور کہتے لو جی پیو ہے، تو وہ لوگ ایسے پیتے ہیں جیسے ہم بوتلیں پیتے ہیں۔ المصور تصویر بنائی اور جدا جدا بنائی، یہ ناک اتنا سا، یہ اتنا سا، یہ دو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں نا، ساری دنیا کے انسان کٹھے ہو جاؤ، یہ دونوں کا سب کا سائز الگ الگ اور سب کی یہاں یہ ساخت الگ الگ، اور ساری دنیا کے انسان اکٹھے کرو، یہ صرف دو چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ، رنگ الگ الگ، یہ دو ہونٹ ہیں سب کے جدا جدا، یہ انگلیاں ہیں یہ سب جدا جدا، اس پر پرنٹ ہے، یہ سب جدا جدا، ایک ہی جگہ سے بولنا نا، میں حلق سے بول رہا ہوں، میں حلق سے بول رہا ہوں، میرے بولنے کا لہجہ اور ہے، آپ کے بولنے کا لہجہ اور ہے، ساری دنیا کے انسان بولو، سب کا بول جدا، دو پاؤں سے چلتے ہیں نا سارے، دو پاؤں سے جائیں، اندھیرے میں پتہ چلتا ہے طارق جمیل آ رہا ہے، کیسے پتہ چلا کہ اس کی چال ایسے ہے، ہر انسان کی چال جدا، بولنے کا انداز جدا، یہ کون ہے؟ المصور، المصور، اگر اللہ مصور نہ ہوتا تو روز جگڑے ہوتے، کہتا یہ میرا بیٹو، کہتا میرا بیٹا، کہتا میرا چاچا، کہتا میرا چاچا، شکلیں ایک جیسی، بول ایک جیسے، آواز ایک جیسی، یہ میری اماں، کہتے میری اماں، تو لڑائی شروع ہو جاتی۔ اللہ نے سب وفی انفسکم افلا تبصرون، تم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا نہیں ہے کہ میں تمہارے اندر کیسے بول رہا ہوں، میں تمہاری شہرت سے قریب ہو کر تمہیں کیسے بنا رہا ہوں، کبھی تم نے اپنے آپ کو دیکھا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ سب بنا ہوا اور ایک بنانے والا وہ اللہ ہے، یہ سب مٹ جائے گا، اللہ نہیں مٹے گا، یہ سب محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، یہ سب مانگنے والے ہیں، اللہ دینے والا ہے، یہ سب چھوٹے ہیں اور اللہ ان سب پر حاکم شہنشاہ اعظم ہے، ان سب پر موت ہے اور اللہ موت سے پاک ہے، ان سب کے لیے فنا ہے اور اللہ فنا سے پاک ہے، ان کی چیزیں خزانے ختم ہوتے ہیں اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، ان سب کے لیے جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، اور اللہ ہر حال سے پاک ہے، ہر حال سے پاک ہے، نہ وہ جوان ہوتا ہے، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ وہ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ مرتا ہے، وہ کل یوم هو فی شأن، یہ سب بنا ہوا ایک بنانے والا، اس سب کے اندر جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، انسانوں نے نہیں، لکڑی کوئلہ بن گئی، اللہ کا امر آیا، کوئلہ ہیرا بن گیا، اللہ کا امر آیا، لکڑی ہی تیل پیٹرول ڈیزل بن گئی، اللہ کا امر آیا، لکڑی ہی گیس بن گئی، یہ اللہ کا امر آیا، پتھر یاقوت بن گیا اور زمرد بن گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا امر آیا، یہ اللہ بنانے والا، پتھر ہی نمک بن گیا، پھیوڑا گئے نمک، اتنے پہاڑ، ان کا 1800 کچھ میں یہاں سے نمک نکلنا شروع ہوا ہے اور آج تک نکل رہا ہے اور آئندہ بھی ہزاروں سال نکلتا رہے، تو اس کا ایک کونا بھی خالی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بنایا اور بنانے کے بعد اس میں جو کچھ رکھا، یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ سانپ کو تو پتہ بھی نہیں زہر کیسے بنتا ہے، کچھ پتہ نہیں زہر کیسے بنتا ہے، سانپ کو نہیں پتا کہ میرے منہ میں ایک تھیلی ہے اور اس کی ایک رگ جا کر میرے دانت میں کھلتی ہے، اور دانت کھوکھلا ہے، اس میں سوراخ ہے، آگے سے اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اگر میرا دانت کھوکھلا ہو گیا نا تو نکالنا پڑے گا، اور اگر سانپ کا دانت کھوکھلا نہ ہو تو وہ بیکار ہو جائے گا، اس کو کھوکھلا کر کے اس کے اندر ایک نالی کو لے جانا، پھر پیچھے سے زہر کو وہاں تک پہنچانا، یہ سب کچھ سانپ کو کچھ نہیں پتا کہ میں جب کھاتا ہوں تو اس کو زہر کیسے بنانا ہے، پھر مجھے کاٹنا کیسے، مجھے پکڑنا کیسے، یہ سب اللہ کا رکھا ہوا نظام ہے۔ جب اللہ نے رکھا ہے تو ان کا ذاتی نہیں ہے، اللہ جب چاہے تبدیل کر دے، جب اللہ نے رکھا ہے تو اللہ جب چاہے تبدیل کر دے۔ ساری دنیا نے آج تک دیکھا آگ جلاتی ہے، جو اس میں جاتا ہے جل جاتا ہے، ذرا سا گرم پانی پڑ جائے ہاتھ جل جاتا ہے، ذرا سا بھاپ لگ جائے ہاتھ جل جاتا ہے، ذرا سا کوئلہ گر جائے کھال جل جاتا ہے۔
لہذا اس کو سامنے رکھ کر ساری قوم نے کہا یہ جو ابراہیم ہے نا یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اس کو آگ لگا دو۔ اب اب لکڑیاں کٹھی کرتے 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 جب اس کو آگ لگائی تو اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا ہی مشکل ہو گیا۔ قریب کیسے جائیں؟ اب قریب جانے کا راستہ کو نہیں، وہ تو اتنی دور سے اس کی تپش تھی کہ نزدیک نہیں جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے کہ چل آگ میں جا، تو میں کیوں جاؤں، مجھے پھینکو، یہ تو خودکشی، میں تو نہیں جاتا، تم نے بھیجنا تو بھیجو۔ اب وہ حیران پریشان، اب کیا کریں، کیسے ڈالیں آگ میں؟ تو شیطان آیا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ تو اس نے ان کو غلیل بنا کے دی، غلیل من جنی کے، بڑی غلیل۔ اس نے ایک پتھر رکھا، پھر اس کو کھینچا، پھر چھوڑا تو پتھر اڑتا ہوا یوں دور جا کے رکھا، دیکھا اب یہاں ابراہیم کو ڈالو اور اس کو اٹھا کے پھینکو، یہ آگ میں جائے گا، جل جائے گا۔ واہ بھائی بابا، تو بھی بڑا ہمارا محسن آ گیا ہے، کام ہمارا بن گیا ہے۔ سب سے پہلا آدمی جو اللہ کے لیے ننگا ہوا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کپڑے اتار دیے گئے تاکہ کپڑے بھی رکاوٹ نہ بنے، اس لیے میرے نبی نے کہا قیامت کے دن ساری دنیا ننگی اٹھائی جائے گی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر مجھے پہنائے گا۔ کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے لیے ننگے کیے گئے۔ تب سارا بابل کٹھا ہے اور سب کے پاس ابھی ابراہیم کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اس کی کیا سزا ہے۔ ان کو ڈالا اور اوپر غیبی نظام حرکت میں آیا، فرشتوں میں ہلچل مچی کہ یا اللہ تیرا خلیل تو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اغیثوہ ان استغاث بکم، جاؤ اس کی مدد کرو اگر وہ مدد مانگتا ہے، جاؤ مدد کرو اس کی۔ تو جبریل بھی آ گئے اور پانی کا فرشتہ آ گیا، ایک ادھر ایک ادھر۔ تو اب ابراہیم خاموش، کچھ نہیں بول رہے۔ تو وہ کہنے لگے اما لک حاجت، ہماری کوئی حاجت، ہماری ضرورت، ہم مدد کریں؟ کہنے لگے اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، تو میری طرح مخلوق ہے، تو میری کیا مدد کرے گا، تیری مدد نہیں چاہیے، اللہ کی چاہیے۔